اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ٹاپک عورت کا پردے کے بارے میں۔ عورت کے پردے کے بارے میں بے شمار یوٹیوب پر ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے کئی بیانات سنے ہوں گے، لیکن آج یہ مختصر سی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ مختصراً وقت میں پردے کے احکام کو واضح کریں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پر یہ بات بالکل عیاں ہو جائے گی کہ پردہ کس حد تک ضروری ہے۔ اگر پیچھے کوتاہی کر چکے تو رب سے معافی مانگ لیجئے، کیونکہ عورت کے معنی ہی ڈھانپنا یا چھپا کے رکھنے کی چیز ہے۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے، عورت کا پردے میں رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ عورت کے پردے کے بارے میں تو اتنے سخت احکامات ہیں کہ عورت کو اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے تک سے روکا گیا، یعنی کھلے آسمان کے نیچے عورت کو نماز نہیں ادا کرنی چاہیے۔ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ گرمی کے دن ہوں لوگ یا سردی میں دھوپ کے لیے چاہے نماز صحن میں ہی بجایا تو نماز ادا کر لی۔ اس کے بارے میں روایت ہے، عورت کا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا تہخانے میں نماز پڑھنا گھر کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب تہخانے میں نماز پڑھنا، تہخانہ جسے ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اس سے آپ یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ گھر کا کوئی پچھلا روم منتخب کر لیجئے، جہاں پر باہر سے آنے والے بندے کی نظر نہ پڑے، گھر میں دیور ہیں، جیٹھ ہیں، ان کی نظر بھی نہ پڑے، تو یہ بہت بہتر عمل ہے، کیونکہ نماز کا مقصد رب کے سامنے جھکنا نہ کہ دکھلاوا ہے۔ تو یہ نماز ایک ایسا معاملہ ہے جو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، اللہ نے ہی اجر دینا ہے۔ تو نماز آپ جب ادا کریں تو یقیناً آپ کو پردے میں ہی ادا کرنے چاہیے۔ اس عمل سے یہ ایکشن سے، یہ جو آپ کام کر رہی ہیں پردے میں نماز ادا کر رہی ہیں، ایک تو نماز کا فائدہ بھی بہت ہوگا اور اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ اس عمل کو بہتر کہا گیا ہے۔ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیات کو اٹھا لیجئے، ان کا مفہوم دیکھ لیجئے۔ اس میں بھی عورت کو بن سمر کے سنگار بناؤ کر کے باہر جانے سے روکا گیا، بلکہ چادریں اوڑھنے کا حکم دیا گیا کہ جب نکلیں چادریں اوڑھ لیجئے، اپنے جسم کو ڈھانپ لیجئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عورت کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ احادیث کی روشنی سے دیکھا جائے تو ارشاد ہوتا ہے عورت کو گھر سے باہر نکلنے میں کی کوئی اجازت نہیں، سوائے اس کے کہ وہ مجبور ہو۔ آج اپنے اوپر نظر ڈال لیجئے کہ کام بازار کا کوئی چھوٹا سا کام ہو جو گھر کے مرد حضرات بھی آفس سے آتے جاتے کر سکتے ہوں، پھر بھی ہم نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کہ ہم ضرور بازار جائیں گے۔ یہ چیزیں عورت کو زیب نہیں دیتی، ان چیزوں سے عورتوں کو منع کیا گیا ہے۔ عورت کو چھپانے والی چیز کہا گیا ہے، عورت کو چھپ کے رہنا چاہیے، کیونکہ ترمذی شریف کی روایت ہے عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ شیطانی کام سے مراد یہاں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ باہر جب نکلیں تو مرد حضرات کی گندی نظریں
بعض اوقات عورتیں اکثر یہ گلا کرتی ہیں کہ مرد جھانکتے ہیں، مرد یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے جھانکنے کا اتنا ہی دکھ ہے، آپ کو اتنی ہی پریشانی ہے کہ مرد حضرات جھانکتے ہیں گھر سے باہر نکلیں، تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں کیوں عورت کو اتنے پردے کا حکم دیا؟ عورت کا پردہ تو بہت زیادہ ہے۔ سنگار بناؤ کا کہا گیا، سج سنور کے گھر میں رہیں، مرد سے لوچدار لہجے میں بات نہ کریں، سینہ بند پہن کے رکھیں، اپنے سینے کو ڈھانپ کے رکھیں، اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں۔ یہ ساری چیزیں عورت کو کیوں کہی گئیں؟ کہ صرف اس لیے کہ معاشرہ انتشار سے بچ سکے۔ اور بات کی جائے عورت مرد کی نگاہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو تو پردے کا بہت حکم دیا، یہ نہ پہنے، ایسا نہ کریں، گھر سے ایسے نکلیں۔ مرد کو اگر حکم دیا گیا تو صرف نظر صاف رکھنے کا۔ کیا کہا گیا؟ اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ صرف اس لیے کہ جب وہ عورت کو دیکھیں گے ہی نہیں، نظریں جھکا کے رکھیں گے، تو معاشرہ بہت سے برے کاموں سے بچ سکے گا۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک کو ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بھی کیری کریں گے کہ عورت کو اگر مجبوراً گھر سے نکلنا پڑ جائے تو کیسے نکلے۔